آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاور آف مینیفیسٹیشن پر۔ یہ ایک ایسی طاقتور ٹیکنیک ہے جو منٹوں میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کے خواب، آپ کی خواہشات اور وہ سب کچھ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں بس چند قدم کی دوری پر ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو نہ صرف میری زندگی کو بدل چکا ہے بلکہ ہزاروں لوگوں کی کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زندگی بدلنے کا ایک راز ملنے والا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو۔ ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، ایک منفرد اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور سیکھیں وہ ٹیکنیک جو منٹوں میں آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اگر آپ کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہیں اور جو کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے منٹوں میں پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں مل پاتا؟ کیوں ناکامی، بے چینی اور اسٹریس ہمارے ساتھ رہتی ہے؟ کیوں ہم اپنی زندگی میں خوشی اور سکون سے محروم ہوتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہپنوسس کے ذریعے کیسے مینیفیسٹیشن کی جائے۔ آپ کیسے اپنی زندگی کی الجھنوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اصول کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں ہم اسی طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم خوشی اور سکون کی کیفیت میں رہتے ہیں تو مزید خوشی اور سکون کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اگر ہم دکھی یا اداس رہتے ہیں تو مزید دکھ اور اداسی کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، مینیفیسٹیشن کا راز ہے ایک پرسکون اور شکر گزار دل۔ یہ وہ نقطہ ہے جو عام طور پر لوگوں کو نہیں بتایا جاتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہپنوٹک اسٹیٹ کیا ہے؟ خیالات کی طاقت بڑھانے کے لیے آپ برین کی فریکوینسیز کو کم کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہمیں اپنے خیالات کو طاقتور بنانا ہے ہمیں اپنے برین کی فریکوینسیز کو سلو کرنا ہوتا ہے، لو کرنا ہوتا ہے، اور یہی چیز کہلاتی ہے ہپنوٹک اسٹیٹ، جہاں ہم اپنے پیغامات کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا برین خیالات کو جنریٹ بھی کرتا ہے اور ریسیو بھی کرتا ہے۔ تو ہم اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے برین کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں اور برین کی فریکوینسیز کو لو کر کے، سلو ڈاؤن کر کے ہم اپنے پیغامات کو سینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کائنات تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے ہمارے برین کی فریکوینسیز کا لو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہمارا دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس وقت ہم پیغام رسانی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہپنوٹک اسٹیٹ کی، جب بھی ہمیں اپنے پیغامات کو سینڈ کرنا ہے، اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک پاورفل ٹیکنیک بتاؤں گی جو آپ کو کامیابی سے قریب تر کر دے گی۔ آج کی ٹیکنیک کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری جو سب سے پہلی حکمت عملی ہے وہ ہوگی کہ ہم رات کو جلد سو جائیں، تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان، اور صبح جلد بیدار ہو جائیں 3 سے 4 بجے کے درمیان۔ اس وقت آپ کا دماغ بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے اور آپ کے برین کی فریکوینسی پہلے ہی کم ہوتی ہے۔ آپ کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ وضو کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد شکر گزاری کی میڈیٹیشن کریں، اپنی سانسوں پر توجہ دیں اور دل اور دماغ اور جسم کو ایک جگہ پر محسوس کریں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے کہ ڈیپ بریدنگ کریں۔
ڈیپ بریدنگ کے ساتھ اپنے خیالات کو مزید پرسکون کریں۔ اس کے بعد 3rd نمبر پر ہے اللہ کی محبت کو محسوس کریں۔ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو محسوس کریں اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے ہارٹ کے اوپر، اپنے دل کے اوپر فوکس کریں اور محسوس کریں کہ اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر موجود ہے اور ہر لمحہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے جسم کے روئیں میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر غور کریں اور اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوں۔ پورے یقین اور دیانتداری کے ساتھ معافی مانگیں۔ اپنے تمام تر گناہوں کی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد دیا ہے، بے حساب دیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی قدر نہ کر سکے۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے آپ ان نعمتوں کو ضائع کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایک بہترین خاکہ مرتب کر کے دیا تھا، آپ اس میں بہترین رنگ نہ بھر سکے۔ اس کو محسوس کرتے جائیں، اسے فیل کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ آپ وہ سب کچھ بہتر انداز میں نہ کر پائے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے فیل کرتے جائیں اور معافی مانگتے ہوئے ہمیں اس احساس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ جیسے ہی معافی مانگیں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں اور اپنے اوپر سے ایک بوجھ کو اترتا ہوا محسوس کریں کہ آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں اور جو ایک آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا اپنے غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی ندامت کا، اس کو آپ نے وہ سارا گٹھرا آپ نے اتار کر اپنے سر سے نیچے رکھ دیا ہے اور اللہ کے حضور آپ نے پیش کر دیا اور اب آپ بالکل ہلکے پھلکے اور پرسکون ہو گئے ہیں۔ جب تک دل اور دماغ پرسکون نہ ہو آپ اپنے پیغامات نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد آپ کو ویژولائز کرنا ہے، اپنے مقصد کو دیکھیں، جو بھی چیز آپ کو حاصل کرنی ہے، جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیں اور اس طرح سے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ آپ کو تصور کرنا ہے کہ آپ کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور اپنی اس خوشی کو محسوس کریں جو کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ کو ہو رہی ہے۔ دیکھیں لوگ کیسے آپ کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں اور کیسے آپ کی کامیابی پر خوش ہو رہے ہیں، کس طرح سے آپ کو سراہا جا رہا ہے، کس طرح سے آپ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہوا دیکھیں اور محسوس کریں کہ آپ کی کامیابی کیسے دوسروں کی زندگی کو بہتر بنا رہی ہے۔ جب آپ دوسروں کو بہتری کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی کارآمد ثابت ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی خود بخود میننگ فل ہو جاتی ہے اور آپ وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب کائنات کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بینیفیشل ہیں، آپ لوگوں کو دینا جانتے ہیں، بانٹنا جانتے ہیں، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرنا جانتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ خوش ہیں، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں خود بخود رنگ بھرنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ان تمام کامیابیوں کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دعاؤں میں رہنا زندگی کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے کہ جسے سیکھ لیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں رہنے کا فن نہیں جانتے وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو، اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی پاور آف مینیفیسٹیشن کے ذریعے بہتری آ سکے اور وہ بھی اپنی زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ اچیو کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ اتنی پاورفل ٹیکنیک ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔
صرف اس بات پر دھیان دینا ہے ہمیں، جو اگر ہم اس کا بیسک پوائنٹ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے ان تمام چیزوں کی شکر گزاری موجود ہو جو پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم مزید مانگنے سے پہلے، طلب کرنے سے پہلے، کسی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے ہمارے دل میں اس احساس کا ہونا کہ آلریڈی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو محسوس کرنا اور ان نعمتوں کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو کلوز کرنا، ان کے ساتھ ایک ریلیشن کو محسوس کرنا کہ ہمارے پاس پہلے ہی اللہ کا دیا بے شمار نعمتیں موجود ہیں، ان کو فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ شکر گزار ہونا ہے، اپنی سانسوں کو محسوس کرنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ مینیفیسٹ کرنا ہے تو ہمارا دل، دماغ اور ہماری باڈی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ہو۔ دل میں کوئی اور خیال، دماغ میں کوئی اور خیال اور باڈی کسی اور ایکشن میں ہو تو ہم کبھی بھی مینیفیسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بیسک رول ہے مینیفیسٹیشن کا، جسے سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں جو چاہیں وہ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔